शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको शब बारात के नवाफिल, रक़त, नियत और पढ़ने का मुकम्मल तरीका बताएंगे। शुबान की 15वीं शब बारात कहलाती है, यानी वो रात जिसमें मखलूक को गुनाहों से बरी कर दिया जाता है। तकरीबन 10 सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से इस रात के मुतल्लिक़ अहादीस मनक़ूल हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि शुबान की 15वीं शब को मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आरामगाह पर मौजूद न पाया तो तलाश में निकली। देखा कि आप जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान में हैं। फिर मुझसे फरमाया कि आज शबान की 15वीं रात है। इस रात में अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है और कबीला बनी कलब की बकरियों के बालों की तादाद से भी ज़्यादा गुनाहगारों की बख्शिश फरमाता है। दूसरी हदीस में आता है कि इस रात में इस साल पैदा होने वाले हर बच्चे का नाम लिख दिया जाता है। इस रात में इस साल मरने वाले हर आदमी का नाम लिख दिया जाता है। इस रात में तुम्हारे अमाल उठाए जाते हैं और तुम्हारा रिस्क उतारा जाता है। इसी तरह एक रिवायत में है कि इस रात में तमाम मखलूक की मग़फ़िरत कर दी जाती है सिवाय 7 अशख़ास के। वो ये हैं: मुशरिक, वालिदैन का नाफरमान, कीना परवर, शराबी, कातिल, शलवार को टुकनों से नीचे लटकाने वाला और चुगलखोर। इन 7 अफराद की इस अजीम रात में भी मग़फ़िरत नहीं होती जब तक ये अपने जराइम से तौबा ना कर ले। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक रिवायत में मनक़ूल है कि इस रात में इबादत किया करो और दिन में रोज़ा रखा करो। इस रात सूरज ग़ुरूब होते ही अल्लाह ताला अपने बंदों की तरफ मुतवज्जा होते हैं और ऐलान होता है, कौन है जो गुनाहों की बख्शिश करवाए, कौन है जो रिस्क में वसअत तलब करे, कौन मुसीबत ज़दा है जो मुसीबत से छुटकारा हासिल करना चाहता हो। इन अहादीस करीमा और सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और बुज़ुर्गाने दीन रहमतुल्लाह अलैह के अमल से साबित होता है कि इस रात में 3 काम करने हैं। कब्रिस्तान जाकर मुर्दों के लिए एहसालो सवाब और मग़फ़िरत की दुआ की जाए। लेकिन याद रहे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सारी हयात मुबारका में सिर्फ़ एक मरतबा शब बारात में जन्नतुल बकी जाना साबित है। इसलिए अगर कोई शख्स ज़िंदगी में एक मरतबा भी इत्तिबा सुन्नत की नीयत से चला जाए अजर व सवाब का बाइस है। लेकिन फूल पत्तियाँ, चादर चढ़ावे और चरागा का एहतमाम करना और हर साल जाने को लाजिम समझना, इसको शब बारात के अरकान में दाखिल करना, ये ठीक नहीं है। जो चीज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिस दर्जे में साबित है, इसको इसी दर्जे में रखना चाहिए। इसका नाम इत्तिबा और दीन है। इस रात में नवाफिल, तलावत, ज़िक्र और अज़कार का एहतमाम करना, इस बारे में ये वाज़िया है कि नफल एक ऐसी इबादत है जिसमें तन्हाई मतलूब है। ये खलवत की इबादत है। इसके ज़रिए इंसान अल्लाह का कुर्ब हासिल करता है। लिहाजा नवाफिल वगैरह तन्हाई में अपने घर में अदा करके इस मौके को गनीमत जाने। नवाफिल की जमात और मखसूस तरीका अपनाना दुरुस्त नहीं है। ये फजीलत वाली रातें शोर व शगब और मेले इज्तिमा मुनअकिद करने की रातें नहीं हैं, बल्कि गोशे तन्हाई में बैठकर अल्लाह से ताल्लुकात इस्तवार करने के कीमती लम्हात हैं। इनको ज़ाया होने से बचाएं। और दूसरी बात, दिन में रोज़ा रखना भी मुस्तहिब है। एक तो इस बारे में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है और दूसरा ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर माह के रोज़ों का एहतमाम फरमाते थे। लिहाजा इस नियत से रोज़ा रखा जाए तो मौजिब है, अजर व सवाब होगा। बाकी इस रात में पटाखे बजाना, आतिशबाजी करना और हलवे की रस्म का एहतमाम करना, ये सब खुराफात और इसराफ में शामिल हैं। शैतान इन फजूलियात में इंसान को मशगूल करके अल्लाह की मग़फ़िरत और इबादत से महरूम कर देना चाहता है और यही शैतान का असल मकसद है। सबसे पहले नंबर पर कि इस रात में नफल किस वक्त पढ़ने चाहिए, तो इस हवाले से समझ लीजिए
کہ اس رات کی فضیلت میں جو احادیث ہیں ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نصف شعبان کی رات جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے، یعنی 15 شعبان کا سورج جیسے ہی غروب ہوتا ہے اور 15ویں شعبان کی شب شروع ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین غروب آفتاب سے ہی آسمانی دنیا پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے ندا آتی ہے کہ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا، کوئی رزق مانگنے والا، کوئی مصیبتوں سے نجات مانگنے والا، کوئی عافیت طلب کرنے والا، تو یہ سلسلہ طلوع فجر تک رہتا ہے۔ تو اس رات کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک اپنی رحمتیں آسمان دنیا پر نازل فرماتا ہے۔ تو اس رات میں جب چاہیں آپ نفل پڑھ سکتے ہیں، مغرب کے بعد پڑھنا چاہیں، عشاء کے بعد، یا اسی طرح رات میں کسی بھی حصے میں پڑھ سکتے ہیں۔ طلوع فجر تک جب چاہیں آپ نفل نماز، قرآن مجید کی تلاوت، ذکر اذکار، تسبیحات وغیرہ پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اب یہ کہ اس رات میں نفل نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ دوستو، اس رات میں جو نفل نماز پڑھنے کا طریقہ ہے کوئی الگ سے نہیں ہے، کوئی خاص طریقے نہیں ہیں، لیکن زیادہ سے زیادہ وہ مستحب ہے۔ یہ نہیں کہ انہی طریقوں سے ہی نفل نماز ادا کریں تو نماز پڑھ سکتے ہیں، ورنہ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ جس طرح باقی دنوں میں نفل ادا کیے جاتے ہیں، جس طرح باقی نمازوں میں ظہر کی نماز کے بعد جو 2 رکعت پڑھے جاتے ہیں، نفل اسی طرح مغرب میں، عشاء میں یہ جو نفل نماز ہم باقی دنوں میں پڑھتے ہیں، اسی طرح سے ہم نفل نماز شب رات کی رات ادا کر سکتے ہیں۔ مقصد صرف اس رات میں قیام کرنا ہے، کیونکہ حدیث میں ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نصف شعبان کی رات قیام کرو اور اس دن کا روزہ رکھو۔ مقصد یہاں پر صرف اللہ کی بارگاہ میں قیام کرنا ہے۔ اب چاہے نفل نماز ادا کریں، جس طریقے سے ادا کریں، آپ 2 رکعت کر کے پڑھ سکتے ہیں، 4 رکعت کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد یہ کہ ان میں پڑھا کیا جائے۔ جس طرح باقی نمازوں میں ہم جو قرات کرتے ہیں یا تلاوت کرتے ہیں، یا جو طریقے سے پڑھنے کا، یعنی سب سے پہلے ثنا پڑھیں گے، اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورۃ فاتحہ، پھر کوئی سورت ملائیں گے۔ رکوع اور سجود 1 رکعت مکمل ہوگی۔ دوسری رکعت میں پھر اسی طریقے سے بسم اللہ پڑھیں گے، سورۃ فاتحہ، پھر کوئی سی سورت ملائیں گے۔ اسی طرح رکوع اور سجود قاعدے میں بیٹھ کر تشہد، درود اور دعا پڑھ کر اپنی 2 رکعت نفل مکمل کریں گے۔ تو اس طریقے سے جس طرح باقی دنوں میں نفل نماز ادا کی جاتی ہے، بالکل اسی طریقے سے اس رات بھی ہم عبادت کر سکتے ہیں، نفل نماز ادا کر سکتے ہیں۔ نفل نماز نیت کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو اس حوالے سے سمجھ لیجئے کہ نفل نماز ہو یا کوئی بھی نماز ہو، کوئی بھی عمل ہے، نیت دل کا پختہ ارادہ ہے۔ زبان سے نیت کرنا یہ ضروری اور لازم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر زبان سے کرنا بھی چاہیں تو اس طریقے سے ان کلمات کے ساتھ آپ ادا کر سکتے ہیں۔ میں نیت کرتی ہوں 2 رکعت نماز نفل واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ یا پھر اسی طریقے سے آپ اگر جتنی بھی رکعتیں ادا کرنا چاہتے ہیں، یعنی 10 رکعت ہو یا 20 رکعت نفل ادا کرنا چاہتے ہیں، جتنی رکعت بھی ادا کرنا چاہتے ہیں تو ان کی اکٹھی بھی نیت باندھ سکتے ہیں۔ یعنی اس طرح اگر 20 رکعت پڑھ رہے ہیں تو اس طرح نیت کر سکتے ہیں۔ میں نیت کرتی ہوں 20 رکعت نماز نفل واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہ پر کعبہ شریف کی طرف۔ ایک نیت یہ نیت ہے، اور نیت دل کا پختہ ارادہ ہے۔ یہی نیت دل میں کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، اگر زبان سے ادا کرنا چاہیں تو اس طریقے سے نیت کر سکتے ہیں۔ اور باقی پڑھنے کا طریقہ بھی میں نے عرض کر دیا ہے پہلے، لیکن اس رات میں صلاۃ و تسبیح کا اہتمام ضرور کیجیے، کیونکہ اس کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ اور صلاۃ و تسبیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ صلاۃ و تسبیح 4 رکعت نماز ہوتی ہے۔ یہ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور تحفہ و عطیہ کے سکھائی تھی۔ اس کی فضیلت یہ ارشاد فرمائی ہے کہ اس کے پڑھنے سے سارے گناہ چھوٹے بڑے معاف ہو جاتے ہیں۔ طریقہ یہ ہے کہ 4 رکعت صلاۃ و تسبیح کی نیت باندھ کر پہلی رکعت میں کھڑے ہو کر ثنا، تعوذ، تسمیہ، سورۃ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھنے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر رکوع میں سبحان ربی العظیم کے بعد 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں۔ پھر قوما میں سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کے بعد 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں۔ پھر پہلے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں۔ پھر پہلے سجدے سے اٹھ کر 10 مرتبہ پھر دوسرے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں۔ پھر دوسرے سجدے سے اٹھتے ہوئے اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جائیں اور 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں۔ پھر بغیر اللہ اکبر کہے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ پھر اسی طرح دوسری، تیسری اور چوتھی رکعت مکمل کریں۔ دوسری اور چوتھی رکعت کے قاعدہ میں پہلے 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں اور پھر التحیات پڑھیں۔ اسی ترتیب سے چاروں رکعات میں تسبیح پڑھیں۔ اس طرح 4 رکعات میں کل تسبیحات 300 مرتبہ ہو جائیں گی۔ دوستو، تو اس رات میں صلاۃ و تسبیح کا اہتمام ضرور کرنا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس بندے کی پچھلی زندگی کے جو گناہ ہیں، چھوٹے بڑے پوشیدہ ہیں یا اعلانیہ ہیں، اللہ رب العزت تمام کی تمام صلاۃ و تسبیح کی ببرکت سے معاف فرما دیتا ہے۔ تو دوستو، صلاۃ و تسبیح کا اہتمام کریں، تلاوت کریں قرآن مجید کی، اور اس طرح ذکر و اذکار کریں، تسبیحات وغیرہ کر کے اس رات کی برکات حاصل کریں۔ اس میں کوئی خاص وقت نہیں ہے کہ اس وقت میں یہ کرنا چاہیے، فلاں وقت یہ کرنا چاہیے، فلاں وقت یہ کرنا چاہیے۔ اس چیز میں نہیں الجھے۔ جب آپ چاہیں نفل نماز ادا کر سکتے ہیں، نفل پڑھ سکتے ہیں، جب چاہیں آپ قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں، جب چاہیں آپ ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، تسبیحات وغیرہ کر کے اس رات میں، اور دیگر جو عبادات ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس رات کی جو برکات اور رحمتیں ہیں وہ ہمیں عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔